السلام علیکم اسٹوڈنٹ آف 10th کلاس الائٹ اسکول المعراج کیمپس کی طرف سے اردو میں آج ہم مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کی ایکسرسائز کریں گے. مشقی سوالات جو ہیں وہ حل کریں گے. دیکھیں اس کا پہلا سوال جو ہے مندرجہ ذیل سوالات کے جواب تحریر کریں. یہ آپ کو پتہ ہے کہ کویسچن نمبر 4 ہوتا ہے پیپر میں، جس کے ہم نے مختصر سوال جواب کرنے ہوتے ہیں، مختصر جواب دینے ہوتے ہیں. صرف 2 مارکس کا ایک سوال ہوتا ہے. پہلا اس کا دیکھیں، چاندنی چوک میں فقیر کی تقریر کا لب لباب کیا تھا؟ لب لباب کا مطلب کہ خلاصہ کیا تھا، کیا وہ کہہ رہا تھا؟ تو وہ جو ہے فقیر وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں مصیبت کا مارا ہوں، 7 بچوں کا باپ ہوں، غریب الوطن ہوں. مطلب یہ میرا وطن نہیں ہے، میں واپس اپنے گھر جانا چاہتا ہوں، اپنے وطن جانا چاہتا ہوں، لیکن میرا کوئی دوست نہیں ہے میں جس سے مدد مانگ سکوں، اس لیے میری سنو کیونکہ میں غریب الوطن ہوں اور میرا کوئی دوست نہیں ہے. یہ اس کی تقریر کا جو ہے وہ خلاصہ تھا. مصنف پر فقیر نے کیا اثر کیا؟ مصنف جو ہے وہ اس کو بہت بہتر پایا اپنے سے کہ اس کا کوئی دوست نہیں ہے. وہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اس بات کی پریشانی ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں ہے، تو مصنف کو یہ بات جو ہے اچھی لگی کہ اچھی بات ہے کہ فقیر کا سکون پر بات کرنے والا کوئی دوست نہیں تھا اور اس کی صحت بھی اچھی تھی، تو اس لیے مصنف کو لگا کہ وہ جو ہے میرے سے بہتر ہے. پھر اس کے بعد تیسرا ہے کہ مصنف کو اپنے بے تکلف دوست بھڑبھڑیا سے کیا شکایت تھی؟ بھڑبھڑیا جو ہے وہ احمد مرزا تھے، جو آتے تھے اور آ کے ایک دم شور مچاتے تھے اور چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیتے تھے، آندھی کی طرح داخل ہوتے تھے، اتنی زور سے ہاتھ ملاتے تھے کہ ہاتھ درد کرنے لگ جاتا تھا اور اسی تیزی سے رخصت ہو جاتے تھے. اور نقصان یہ ہوتا تھا کہ ان کے خیالات جو ہیں وہ منتشر ہو جاتے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ چلے جاتے تھے. پھر اگلا سوال ہے، محمد تحسین کی گفتگو کا محور کیا ہوتا تھا؟ محمد تحسین ان کے وہ والے دوست ہوتے تھے جو ہر وقت اپنے بیوی بچوں کا، ان کے مسائل کا، ان کی بیماریوں کا ذکر کرتے رہتے تھے. تو ان کا خاص موضوع جو تھا وہ یہی تھا کہ ہر وقت وہ اپنے بیوی بچے اور ان کی مختلف قسم کی بیماریوں کا ذکر کرتے رہتے تھے. پھر اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ مصنف کے دوست کون سے ادب سے زیادہ دل دادا تھے؟ محمد شاکر خان ادب کے زیادہ دل دادا تھے، جو ان کو اپنے ساتھ گاؤں لے گئے تھے کہ وہاں جا کے تم سکون سے لکھنا. وہ ادب کے زیادہ دل دادا تھے، مطلب پسند کرنے والے تھے. اگلا پیج دیکھیں، MCQs ہیں. آفت کا مارا فقیر کتنے بچوں کا باپ تھا؟ ابھی ہم نے پڑھا ہے 7 بچوں کا باپ تھا. مصنف نے کس مصیبت کو فقیر کے لیے نعمت تصور کیا؟ دوست نہ ہونا. دوست نہیں تھے، یہ سب سے بڑی نعمت تھی اس کے خیال میں. مصنف نے کس دوست کو بھڑبھڑیا دوست کہا ہے؟ احمد مرزا کو. شاکر صاحب مصنف کو لے گئے، کہاں لے گئے تھے؟ سلیم پور لے گئے تھے. اس کے بعد اگلا ہے، مصنف کا دوست زیادہ بے تکلف اور شور مچانے والا تھا. سب سے زیادہ شور مچانے والا کون تھا؟ وہ بھی احمد مرزا ہی تھے. پھر اس کے بعد ہے، مصنف کے دوست انہیں راجہ صاحب سے ملوانے کہاں لے جانا چاہتے تھے؟ مصنف کے دوست انہیں راجہ صاحب سے کہاں ملوانے جانا چاہتے تھے؟ یہ ہے احمد نگر. اس کے بعد ہے، مصنف جس کمرے میں جا کر ٹھہرے اس کی کھڑکی کھلتی تھی پائیں باغ میں، مطلب گھر کے پیچھے جو باغ ہوتا ہے وہاں پہ. پھر اس کے بعد ہم اس کے خالی جگہ دیکھیں. چاندنی چوک میں صدا لگانے والا فقیر تھا، بھوکا تھا، بیمار تھا، غریب الوطن تھا. غریب الوطن تھا. احمد مرزا کی خلقت میں داخل ہے کہ وہ 2 منٹ ڈیش سے نہیں بیٹھتے. ڈیش سے مطلب سکون سے، لیکن یہاں پہ جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ ہے نچلا. نچلا کا مطلب یہی ہے کہ سکون سے نہیں بیٹھا جاتا تھا. اگلا دیکھیں، مصنف کو لکھنے پڑھنے سے منع کرنے والے دوست کا نام تھا احمد مرزا کہ محمد تحسین کے شاکر؟ احمد مرزا تھا. احمد نگر کے رئیس کا نام تھا شاکر خان، جو گاؤں لے کر گئے تھے اپنے ساتھ. میرے ڈیش دوست کا نام شاکر خان تھا. ادب پسند دوست جو تھے وہ شاکر خان تھے. ٹک کراس دیکھیں. چاندنی چوک میں ایک بدصورت فقیر ستا لگا رہا تھا. غلط، وہ بدصورت نہیں تھا، وہ اچھی خاصی شکل و صورت کا تھا. فقیر کے پاس سب کچھ تھا تو اس کا کوئی دوست نہ تھا. ہاں جی، یہی وہ صدا لگا رہا تھا کہ، بلکہ یہ بھی غلط ہے، وہ صدا یہی لگا رہا تھا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور میرا دوست بھی نہیں ہے. اور اس کے بعد ہے، احمد مرزا کو مصنف نے بھڑبھڑیا کا نام دیا ہے. ہاں جی بالکل ٹھیک، یہ صحیح ہے. شاکر خان کے ہاں سیاہی کی دوات خشک اور قلم بغیر نب کے تھا. بالکل ٹھیک. شاکر خان کے بھائی کو موسیقی سے نفرت تھی. نہیں جی غلط، ان کو موسیقی سے محبت تھی، تبھی تو وہ اس ٹائم ضائع کر رہے تھے ان کا جو ہے وہ کر کے. یہ ہم نے ایکسرسائز کر لی ہے اس کی. اس کے نیچے دیکھیں، سیاق و سباق کے حوالے سے مندرجہ ذیل اقتصابات کی تشریح کریں. اب جب میں آپ کو کہتی ہوں کہ کسی ایک اقتباس کی تشریح کر لیں تو یہ والے اقتصابات جو ہیں یہ پیپرز کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، تو اگر آپ یہی کر لیا کریں تو زیادہ بہتر ہے. تھینکس.